سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اچھا، داڑھی رکھنے والوں کے بھی بڑے کمالات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں کسی نہ کسی جرم میں، انہوں نے داڑھی شاڑھی رکھی ہوتی اور اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں جناب یہ سنت ہے، لیکن جو کام پیچھے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بھیانک ہوتے ہیں جس کا آپ صبر بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک مولانا صاحب کا چرچا اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں نے کہا ہم بھی حصہ ڈال لیں، آپ کو بتا دیں یہ ختم نبوت کے مجاہد بھی ہیں، یہ مفتی بھی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور انہوں نے وہ کام تو کوئی ڈالا ہوگا جو جنسی زیادتی ہے، آپ کا ذہن جا رہا ہوگا مگر یہ اس میں نہیں پکڑے گے۔ ان کے پاس سے جی 2 سے 3 من کے قریب منشیات برآمد ہوئی۔ ان کی گاڑی کو جب پولیس نے روکا، جو اسپیشل پولیس ہوتی ہے، تو انہوں نے جناب یہ منشیات برآمد کی ہے، اس میں کیا کیا ہے، فیم، چرس، پاؤڈر، کیا کیا ہے، یہ تو ہمارے پاس تفصیل نہیں۔ دیکھیں یہ مولانا جو ہیں یہ مختلف پاکستان کے علاقے جو ہیں، بتایا جا رہا ہے کشمیر میں بھی امام مسجد رہے ہیں اور بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں امام مسجد رہے۔ اچھا، اب لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں، اور پھر ظاہر ہے امام مسجد کی بڑی عزت ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے لوگ خود تو عقل سے پیدل ہیں۔ میں تو کئی دفعہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں جتنا یہ مذہب کا بزنس چلتا ہے اور کوئی نہیں چلتا۔ جنت یا جہنم کسی نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، مگر اس کی آڑ میں زبردست قسم کا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے مختلف قصے کہانیاں سنانے والے یہ مفتی صاحب، ان کو دوسروں کی تو آخرت کی فکر ہے، مگر یہ جو منشیات لے کے جا رہے ہیں اور جو پکڑی گئی ہے اس سے لوگوں کی جو زندگی برباد ہونی، لوگوں کے بچے بچیاں آپ کو اسکولوں کالجوں میں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ منشیات پہ لگ جاتے ہیں، کوئی کہیں جگہ پہ لگ جاتا ہے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگوں کو جنت اور جہنم کا درس دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے گھروں میں انہوں نے جہنم بنانی تھی، آپ کو بھی پتا کہ اگر کوئی بچہ منشیات پہ لگ جائے یا بچی منشیات پہ لگ جائے تو پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورے گھر کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ پکڑے تو گئے، مگر ان کی خبر صرف سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی، ابھی تک میں دوسری جگہ پہ کسی جگہ پہ نہیں دیکھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا اس طرح کا مفتی مولوی مولانا پکڑا جائے تو پھر اس کے ساتھ ڈیل کی جاتی، سودے بازی ہوتی ہے کہ جناب اتنی مقدار میں پکڑی گئی ہے، پھر ان کے پیچھے جو ہوتی ہے ٹیم وہ بڑی بھاری ہوتی ہے، پتہ نہیں ان مولانا صاحب کے پیچھے شاید کوئی بہت بڑی طاقت ہو، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو، وہ شاید سینٹ میں بیٹھا ہو، شاید وہ وہاں پہ بیٹھا ہو جہاں کا آپ تصور سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ اب سودے بازی کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ بارہ سزا سو نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پکڑے جائیں تو ان کو سزا نہیں ہوتی۔ جنسی زیادتی تو ایک عام ہمارے لیے معمولی چیز پاکستان میں بن چکی ہے۔ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے یہاں پہ، مجھے ملے پاکستان سے، تو وہ کہہ رہے تھے بہت بھیانک حالات ہیں وہاں، رات ہی میری بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس جگہ پہ پاکستان پہنچ چکا ہے، آپ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو سامنے دکھائے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس مولوی نے سامنے داڑھی رکھی ہوئی تھی، پیچھے اور کام ڈال رہا تھا، اسی طرح جو ٹک ٹاک پہ جو بھی لوگ پیسے دے کے، چاہے وہ مریم ہے چاہے وہ والا بندہ ہے، جو چاہے جو بھی وہ جو کچھ بھی وہاں پہ چلا رہے، سب پیچھے فلم جو ہے وہ 2 نمبر چل رہی۔ یہ جو مولانا ہے یہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں ڈال رہے ہوں، یہ کئی دفعہ اس کام میں ملوث ہوں گے۔ کوئی سال 2 سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چنیوٹ میں بھی جو لیاس چنیوٹی صاحب کا علاقہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں جی بڑے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، وہاں سے بھی ایک مولانا صاحب کو پکڑا تھا اور اس سے بھی منشیات برآمد ہوئی تھی، وہ ماما سے تھا وہاں پہ کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں چنیوٹ کے آس پاس جو علاقے۔ تو یہ جناب آج کل سامنے داڑھی اور پیچھے آپ جو مرضی کام ڈال۔ افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ نئی نسل کو آج جتنا نقصان ان علماء نے پہنچایا ہے شاید سیاستدانوں نے نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ذہنی طور پہ اس قوم کو مفلوج کر دیا، ان کے بچوں کو مفلوج کر دیا۔ ان کے فتوے دیکھ لے آئے دن، یہ اس طرح کے جتنے علماء ہوتے ہیں یہ لوگوں کو تو کہتے رہتے ہیں یہ فلاں کافر ہے، احمدی کافر، قادیانی کافر، اور اس طرح کے فتوے جو ہے عام ان کے
سننے میں آتی اور وہ یہ ختم نبوت کا سہارا لیتے ہیں، وہاں پہ آ کے تو بتاتے ہیں جناب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر ان سے کبھی پوچھیں آپ کہ اگر وہ آخری نبی ہیں، یہ تو چلو سب مانتے ہیں، کون نہیں مانتا یہ چیز، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے ان کی باتوں پہ عمل کیا؟ ان کے بعد جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی کسی نبی کی یا کسی مہدی کی ضرورت نہیں ہے، تو کون ان کی اصلاح کرے گا ان لوگوں کی؟ ایک سادہ سا سوال ہے، آپ 1400 سال پہلے والا اسلام دیکھ لیں اور آج کا اسلام دیکھ لیں، نسل در نسل لوگ، کسی نے یہ کتابیں نہیں پڑھی کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، کسی کا باپ مسلمان تھا، وہ آگے سے اولاد مسلمان ہوگی، کوئی دادا مسلمان تھا، اسی طرح چلتا رہا، اور آج کے حالات میں ان مولویوں نے تربیت کرنی ہے؟ مجھے بتائیے، جو خود منشیات بھی بیچتے ہیں، جو جنسی زیادتی میں تو میرا خیال ان کو صدر پاکستان کو چاہیے ان علماء کو اوارڈ بھی دیا کرے، پیسے بھی تو لوگوں کو دیتے ہیں نا، جو سال بعد اوارڈ شوارڈ دیتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے ہماری قوم کو کہ آج کا اس میں بھی آپ کو نمبر اچھے ملتے ہیں۔ تو ان کی اصلاح اگر بیٹھی ہوئی ہے نا قوم، تو پھر اللہ ہی حافظ، پھر آپ وہاں پہ دیکھ لیں کون سا جرم پاکستان میں نہیں ہوتا، اور جس طرح کہ یہ جرم کرتے ہیں، اگر یہ یورپ میں ہو، اگر امریکہ وغیرہ میں ہو، تو وہاں پہ ویسے ہی ایسے لوگوں کی چھٹی ہو جاتی، جتنا اسلام کو انہوں نے بدنام کیا ہے، جتنی انہوں نے بدنامی اسلام کی ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلا ناگا بلا کسی کوئی دن خالی نہیں جاتا جب یہ لوگ جرائم میں کسی نہ کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں۔ ایسے حالات وہاں پہ انہوں نے پیدا کر دیے۔ میں کل دیکھا سوشل میڈیا پہ ساس اور بہو کے نجائز تعلقات، اور وہ کہتی بچہ بھی اس کا یہ آج کے حالات کے جو میں آپ کو مختصر چیزیں بتا رہا ہوں، کہیں پہ بھائی بہن کا رشتہ جو ہے اسے خراب کر دیا گیا، کہیں پہ ایسی ایسی خبریں آپ کو ملتی ہیں سوشل میڈیا سے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہوا، مگر بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان علماء کا قصور ہے، کیونکہ ان علماء نے قوم کا بیڑا کر دیا، یہ خود چرس مرس فہیم گانجا جو مرضی بیچتے رہے، لوگوں کو یہ اسلام کا درس دیتے۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھے، کہیں پہ بھی کوئی ایسا پروگرام ہو ختم نبوت کا، تو بڑھ چڑھ کر یہ لوگ حصہ لیتے، یعنی پیچھے نہیں جاتے، کہیں پہ فتویٰ دینا ہو، یہ کہیں پہ احمدیوں کے اوپر الزام لگانا ہو، کبھی کوئی الزام، کبھی یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، کبھی انگریزوں کے ایجنٹ ہے، مگر یہ کس کا ایجنٹ ہے؟ سوال تو یہاں پہ ہے، سادہ سا سوال کہ آپ کو کس نے جناب یہ سامان سمون دیا اور آپ کہاں لے کے جا رہے، کہاں بیچنا تھا؟ یہ خود ایسے کام کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا دھیان کیونکہ دوسری طرف لگانا ہوتا ہے، یہ بھی ایک گیم ہوتی ہے، کسی کو باندھ کے رکھنا ہو نا، کسی بھی سسٹم کو آپ نے باندھ کے رکھنا، ان کے دماغوں کو آپ نے کیچ کرنا، ان کے اوپر پابندیاں لگانی، ان کے اوپر سختیاں کرنی، جتنی آپ سختی کریں گے وہ ان کو پھر آپ قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر کئی جگہ پہ ایسے بھی کرنا پڑتا ہے کہ فضول ہی سختیاں شروع کر دینی چاہیے، ورنہ یہ باغی ہو جائیں، دوڑ جائیں، کوئی بھی مذہب ہے، سیاست ہے، کوئی بھی چیز ہے، اچھے طریقے سے کسی کو اگر آپ نے قابو میں رکھنا تو بس پھر جس طرح وہ دولت شاہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے سر چھوٹے رہ جاتے، ان کی سوچ چھوٹی رہ جاتی۔ تو اگر چند لوگوں نے اب میں کیا کہوں، لوگوں نے آپ کو کنٹرول کرنا، تو وہاں پہ آپ کے دماغ چھوٹے رکھنے ہیں، آپ کے اوپر مختلف پابندیاں لگانی ہیں۔ کہ پاکستان دیکھ لیں، آئے دن اس طرح کے بیانات جاری کیے جاتے تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر رہے، اور اس کے پیچھے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ناظرین پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے، وہاں سے کافی لوگ مجھے ملے ہیں چند دنوں میں پچھلے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو، اتنی مہنگائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ کل میرے پاس ایک میرے بڑے اچھے دوست بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان سے آئے، تو وہ مجھ سے پوچھے یہاں پہ کافی کی کیا قیمت ہے، کاپوچینو کتنے کا ہے، اسی حساب سے وہ بتا رہے تھے یہ تو ریٹ پاکستان میں اتنے مہنگے کر دیے گئے کہ عام آدمی پہنچ نہیں، عام آدمی تو کافی پیتا بھی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو جناب اس طرح کے علماء جو ہیں یہ ہیں نسور پاکستان کے لیے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا،
ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ اتنی بڑی مقدار میں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تو ایک کے پاس 2-3 مانچرس پکڑی گئی ہے، پتہ نہیں آگے کتنے چھوٹے چھوٹے اور بھی علماء جو ہوں گے اس کے سب ایجنٹ ہوں گے، کس طرح یہ بزنس چلتا ہوگا، کس طرح لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں اس گول سے کچھ نہ بول۔ ناظرین، جتنا لوگوں نے اس مذہب کی آڑ میں انسانیت کو نقصان پہنچایا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انسانیت کا سبق لوگ بھول گئے۔ انسانیت ہمارے اندر آپ دیکھ لیں، جو اس کو بھی موقع ملتا ہے اس کے ہاتھ میں چڑھ جیسے بس اس کا پنجا کہتے ہیں بچا وہی ہے جس کو ملا کچھ نہیں، جس کا داغ لگا اور اس کا تعلق ہو پاکستان سے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے